کچھ سلسلہ ہمارا ریکارڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے منقطع رہا۔ پہلا سوال بھی ہے اور اس کا آپ جواب بھی سن لیجیے کہ ہر کام پیار و محبت سے نہیں ہوتا۔ اصول ہیں زندگی کے، کبھی گرمی اور کبھی نرمی۔ 7 سال کے بعد بچے کے لیے گرمی کا حکم ہے نا، پہلے نرمی کا ہے۔ اس طریقے سے جو فتنے موجود ہیں، فتنے اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے، حضرات صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کا انکار کرنے والے، ان کی تکذیب کرنے والے، اپنی مخصوص محفلوں میں ان کی تضحیق کرنے والے، ان کی تکفیر کرنے والے موجود ہیں۔ ہر دور میں ہر عالم نے ان فتنوں کے خلاف اپنی بساط اور طاقت کے مطابق آواز اٹھائی، لیکن کچھ اعزازات ایسے ہیں جو انہی کو ہی جچتے ہیں۔ امام زمانہ، امام العصر، مجدد العصر، شیر اسلام حضرت مولانا علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز ہے کہ جب بھی وہ بولتے تھے یا ان کی جماعت کا کوئی ذمہ دار بولتا ہے تو دشمن کے سینے پر مونگ دلے جاتے ہیں۔ اس دور میں ایک بڑا اہم مسئلہ پیش آیا، کہ یاران فرس نے اپنے عبادت گاہ بنانے کا پروگرام بنایا، جن کو وہ اماموں کے نام سے منسوب کرتے۔ پہلے باڑہ کہتے تھے، 4 دیواری، باڑہ کا معنی بھی 4 دیواری ہے، اب اس کو بارگاہ بنا دیا۔ تو انہوں نے جناب میل ملاپ کر کے اپنے تعلقات استعمال کر کے خام خواہ کی اجازت لے لی، اور جنگ میں ہی ایک جگہ پر انہوں نے مستری مزدوروں کو بلایا اور کہا یہاں بنا دو۔ انہوں نے قانون کے مطابق بڑی کوشش کی، لیکن ہمارے ہاں قانون ادھر ہی جاتا ہے جدھر طاقت ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، اتے انصاف دا جھنڈا تلے انصاف وکدا پہ، یہ ہو جائیں ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ۔ تو کوشش کے باوجود وہ باز نہ آئے۔ اب جنگوی تھا، صبح اٹھتا تھا۔ یہ آپ کے علم میں ہے، یہ شاید نہیں ہے، کہ صبح نماز کے بعد جنگوی صاحب سو جاتے تھے، پھر 11 بجے اٹھتے تھے کچہری کے لیے، پھر سارا دن انہوں نے کچہریوں میں کام کرنا ہوتا تھا۔ تو صبح ماشاء اللہ نہا دھو کر کلف کے روزانہ کپڑے تازہ پہنتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہاں استری کی کوئی پہن لے، عرب پتی لوگ وہ بھی برداشت نہیں کرتے، داڑھی والے مولوی صاحب نے کپڑے پہن لیے۔ جماعت والوں نے ان کا حجام بھی مقرر کیا ہوا تھا، باقی سہولتیں بھی دی ہوئی تھیں، گاڑیاں یہ وہ، اور اسی طریقے سے دھوبی بھی مقرر تھا۔ وہ خصہ بھی بہت شاندار پہنتے تھے، چونچ والا خصہ۔ تو اس لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ ذرا جوتا اچھا پہنا کرو، دشمن کی سب سے پہلے جس پر نظر پڑتی ہے وہ جوتا ہوتا ہے، جوتا مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا مقابلہ بڑے دشمنوں سے ہے، کبھی جوتے سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اب کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ اس معاملے کا حل کیسے کیا جائے، یہ عبادت خانہ جو لوگ بنا رہے ہیں اس کو روکا کیسے جائے؟ تو جنگوی صاحب نے فرمایا بس ٹھیک ہے جی، رک جائے گا۔
کل آ جانا۔ اب جب دیکھا مستری مزدور آ گئے ہوں گے اور وہ تعمیر کا کام شروع کر رہے ہیں، ٹائم ہو گیا، تو جنگوی صاحب خود چل پڑے۔ اب جب جنگوی صاحب چلے تو جنگ والے تو اس پہلے ساتھ تھے۔ جنگ والوں جیسا کون ہو سکتا ہے جو اب بھی جنگوی کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ آگے جنگوی، پیچھے جنگ والے۔ موقع پر جنگوی صاحب گئے تو سب سے پہلے اپنا خوبصورت شاندار خصہ اتارا اور مستری کے کمر پر 2 چار لگائے کہ جب تمہیں روکا گیا ہے تو پھر کیوں بنا رہے ہو؟ پھر کارکن کہاں رکنے والے تھے؟ انہوں نے بھی برسات شروع کر دی، پھولوں کی نہیں، چھتروں کی۔ ہر جگہ پھول کام نہیں آتے، کہیں چھتر بھی کام آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں، کارکنوں کو کہا یہ اینٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کارکن تھے، 2 اینٹیں اٹھائی، اینٹیں ختم ہو گئی۔ اب کچھ دن ایسا رہا کہ وہ رات کو اینٹیں گرواتے، یہ 12-1 بجے یا صبح چلے جاتے اور وہ اینٹیں اٹھا لیتے۔ وہ اینٹیں گرواتے میٹیریل اور یہ اٹھا کے چلے جاتے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انتظامیہ نے کہا ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ نہ بناؤ۔ یہاں حق نواز جھنگوی کا طوطی بولتا ہے، تم نہیں مانتے تھے ہماری بات، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم ساری رات تمہاری اینٹوں کے لیے بیٹھے رہیں؟ تو وہ اینٹیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کی اس حکمت عملی سے، بصیرت سے یا خصے کے استعمال سے ان کا وہ باڑہ یا عبادت خانہ رک گیا۔